الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ عویمر بن مالک خزرجی جو عموماً اپنی کنیت ابو دردہ سے جانے جاتے تھے، صبح بہت تڑکے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے بت کے پاس پہنچے جس کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر سب سے بلند جگہ پر نصب کر رکھا تھا۔ انہوں نے پہلے اس کے سامنے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اسے اپنی دکان میں موجود سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو سے معطر کیا، پھر ایک نہایت بیش قیمت اور نئے ریشمی کپڑے سے اس کو آراستہ کیا جو یمن کے ایک تاجر نے ان کو ہدیۃً دیا تھا۔ سورج آسمان میں بلند ہو گیا اور دن کی گہما گہمی شروع ہو گئی تو ابو دردہ گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یثرب کی سڑکیں اور گلیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ لوگ بدر سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کے آگے آگے قریش کی قیدیوں کی وہ جماعت تھی جو جنگ میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی۔ ابو دردہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک خزرجی نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے عبداللہ بن رواحہ کی خیریت دریافت کی۔ نوجوان نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے میدان کارزار میں خوب شجاعت دکھائی اور جرأت و مردانگی کے جوہر دکھا کر صحیح سالم واپس آ گئے ہیں۔ ابو دردہ کے عبداللہ بن رواحہ کی خیریت دریافت کرنے پر اس نوجوان کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اخوت و رفاقت کے جو تعلقات ان دونوں کے درمیان تھے ان سے سب لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ ابو دردہ اور عبداللہ بن رواحہ کے مابین زمانے جاہلیت میں رشتہ مواخات قائم ہوا تھا۔ اسلام آیا تو ابن رواحہ نے بڑھ کر اسے قبول کر لیا جبکہ ابو دردہ نے اس سے اعراض کیا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتہ اخوت میں کسی قسم کی کمزوری نہیں واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان سے ربط رکھتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور برابر انہیں اس کا شوق دلاتے رہتے، اور شرک کی حالت میں گزرنے والے ان کی زندگی کے ایک ایک دن پر افسوس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ ابو دردہ دکان پر پہنچے اور اپنی اونچی نشستگاہ پر بیٹھ کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ وہ ان حالات سے بالکل بے خبر تھے جو اس وقت ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں پیش آ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے دوست ابو دردہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے دل میں ایک بات ٹھانے ہوئے تھے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے ام دردہ کو صحن میں دیکھ کر کہا، اللہ کی بندی، تیرے اوپر رحمت و سلامتی ہو۔ تو ام دردہ نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور تم پر بھی اے ابو دردہ کے بھائی۔ ابن رواحہ نے پوچھا، ابو دردہ کہاں ہیں؟ ام دردہ نے جواب دیا، دکان پر گئے ہیں اور اب لوٹنے والے ہیں۔ ابن رواحہ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ ام دردہ نے خوشی خوشی ان کو اجازت دے دی اور ان کے لیے راستہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو دردہ نے اپنا بت نصب کر رکھا تھا۔ انہوں نے ایک بنسولہ نکالا جس کو اپنے ساتھ لائے تھے اور بت پر پل پڑے اور یہ کہتے ہوئے اس کے ٹکڑے کرنے لگے، الا کل ما یدعا مع اللہ باطل، الا کل ما یدعا مع اللہ باطل۔ سنو، وہ سارے معبود جو عبادت میں خدا کے ساتھ شریک کیے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں۔ اور بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ ادھر جب ام دردہ بت والے کمرے میں پہنچ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ٹوٹا پڑا ہے اور اس کے ٹکڑے زمین پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ بت کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اپنا منہ پیٹنے لگی، اہلکتنی ابن رواحہ، اہلکتنی ابن رواحہ، ابن رواحہ تم نے تو مجھے تباہ کر دیا، آہ تم نے تو مجھے تباہ کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس حادثے کو وقوع پذیر ہوئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ابو دردہ واپس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بت والے کمرے کے دروازے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے اور اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نمایاں ہے۔ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر ابو دردہ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیوی نے بدستور روتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی عبداللہ بن رواحہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئے اور انہوں نے ہی آپ کے بت کی یہ حالت بنائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ جب انہوں نے بت کی طرف نظر اٹھائی
اور دیکھا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف زمین پر بکھرے ہوئے ہیں تو پہلے تو مارے غصے کے بھڑک اٹھے اور اس کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس بت میں ذرا بھی قوت و طاقت ہوتی تو یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور اسی وقت وہ عبداللہ بن رواحہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے اپنے قبیلے کے آخری فرد تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایمان لائے کہ ایمان لاتے ہی وہ ان کے رگوپے میں سرایت کر گیا اور ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ وہ اس خیر سے محرومی پر سخت پشیمان تھے جو ان سے فوت ہو گیا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ان کے دوست فہم دین اور حفظ کتاب الہی میں ان سے سبقت لے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے لیے عبادت و تقوی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا اٹل فیصلہ کر لیا کہ وہ رات دن ایک کر کے ان کے ساتھ رہیں گے، بلکہ ان سے بھی آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ عبادت کی طرف مائل ہوئے تو اس طرح کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے پورے طور پر خدا کے ہو رہے ہیں۔ وہ حصول علم دین کی جانب متوجہ ہوئے تو یوں جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، وہ کتاب اللہ کو یاد کرنے اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کاروباری مصروفیتیں ان کی لذت عبادت کو مقدر کیے دے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ علمی مجلسوں میں شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے بلا تذبذب ان مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس فیصلے پر نہ تو انہیں کوئی صدمہ ہوا، نہ انہوں نے اس پر کسی افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بار کسی نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے سائل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پہلے سے میں تجارت کر رہا تھا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے چاہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور آخر کار میں نے تجارت ترک کر دی اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو درداء کی جان ہے، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ آج میری کوئی دکان مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ہو اور میری نماز باجماعت فوت نہ ہو اور پھر خرید و فروخت کر کے میں روزانہ 300 دینار نفع کماؤں۔ پھر انہوں نے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جن کو تجارت اور کاروباری مصروفیتیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ وہ اس کی تمام دل فریبیوں اور رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر روکی سوکی غذا اور موٹے جھوٹے لباس پر قانے ہو گئے، جس سے وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکے اور سطر پوشی کر سکے۔ ایک دفعہ ان کے یہاں کچھ مہمان آئے اور موسم سرما کی ایک نہایت سرد رات تھی۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے گرم گرم کھانا تو بھیج دیا، لیکن اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں بھیجا۔ جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو لحافوں کے متعلق باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا، میں ان سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرے نے اسے منع کیا مگر وہ نہ مانا اور جا کر ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے بدن پر ایک ہلکا سا کپڑا ہے جو نہ تو دھوپ سے بچا سکتا ہے نہ ٹھنڈک سے حفاظت کر سکتا ہے۔ مہمان نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری ہی طرح رات گزار رہے ہیں، آخر آپ کا سارا سامان کہاں ہے؟ تو ابو درداء نے جواب دیا، وہاں آخرت میں ہمارا ایک گھر ہے، جب بھی کوئی سامان ہمارے یہاں آتا ہے ہم اسے لگاتار وہیں بھیج دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس گھر میں کچھ بچا کے رکھا ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس ضرور بھیجا ہوتا۔ پھر جس راستے سے ہم کو اس گھر کی طرف جانا ہے اس میں نہایت دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جن کو سامان سے بوجھل شخص کے مقابلے میں ہلکا پھلکا آدمی زیادہ آسانی سے عبور کر سکے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بوجھوں سے سب کو دوش ہو جائیں تاکہ بآسانی اس گھاٹی سے گزر سکے۔ پھر اس سے کہا، غالباً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے،
تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو شام کی گورنری کا منصب عطا کرنا چاہا، مگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے کہا اگر آپ اس بات پر راضی ہوں کہ میں وہاں جا کر لوگوں کو ان کے رب کی کتاب اور ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دوں اور انہیں نمازیں پڑھایا کروں تو میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دنیا کی دولت و ثروت پر فریق تھا اور عائش و عشرت میں غرق ہے۔ لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ گھبرا گئے، ان کو مسجد میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تو حضرت ابو دردہ نے ان سے خطاب فرمایا دمشق کے لوگوں، تم آپس میں دینی بھائی، ہمسائے اور دشمنوں کے خلاف ایک دوسرے کے انصار و معاون ہو۔ لوگوں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے اور میری نصیحتوں کو قبول کرنے سے تم کو روک رہی ہے؟ حالانکہ میں اس کے بدلے میں تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ میری نصیحت و خیر خواہی تمہارے لیے ہے اور میرا خرچ دوسرے پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اہل علم ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، مگر بے علم لوگ علم حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آخرکار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی ساری توجہ ان چیزوں کے حصول میں صرف کر رہے ہو جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور جن باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے ان کو تم نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ کیا بات ہے کہ تم وہ مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو جسے تم کو کھانا نہیں ہے، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں مصروف ہو جن میں تم کو رہنا نہیں ہے، اور ان چیزوں کی خواہش کرتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم سے پہلے کے لوگوں نے دولت کے انبار جمع کیے اور آرزوؤں کے محل تعمیر کیے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کا اکٹھا کیا ہوا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی آرزوؤں کے عالی شان محل زمین بوس ہو گئے اور ان کے تعمیر کردہ مکانات قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ اے دمشق کے لوگوں، یہ ہے قوم عاد جس نے زمین کو مال اور اولاد سے بھر دیا تھا۔ میں قوم عاد کا ورثہ آج 2 درہم میں بیچ رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس کو لینا چاہتا ہے؟ حضرت ابو دردہ کی یہ تقریر سن کر لوگ زار و قطار رو رہے تھے اور ان کی آوازیں مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھیں، اور اس روز سے ان کا روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دمشق کی عوامی مجالس میں شریک ہوتے اور بازاروں میں گشت لگاتے۔ ان مواقع پر وہ پوچھنے والوں کو مسائل بتاتے، ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دیتے اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو غفلت سے ہوشیار کرتے۔ اس سلسلے میں وہ فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے اور ہر مناسب موقع سے بھرپور استفادے کی کوشش کرتے رہتے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک مجمع کی طرف سے ہوا جو ایک آدمی کے گرد اکٹھا تھا۔ لوگ اسے زد و کوب کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے حقیقت حال دریافت کی تو لوگوں نے بتایا ایک آدمی ہے جس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے وہاں سے نکال لیتے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں۔ تو ابو دردہ نے کہا تو پھر تم اس کو نہ گالی دو نہ مارو پیٹو، بلکہ صرف سمجھانے بجھانے اور وعظ و نصیحت پر اکتفا کرو، اور اس بات پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ مجمع نے پوچھا تو کیا آپ اسے ناپسند نہیں کرتے؟ تو ابو دردہ نے جواب دیا میں صرف اس کے گھناؤنے کام کو ناپسند کرتا ہوں، اگر اس سے وہ باز آ جائے تو پھر یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت ابو دردہ کی یہ بات سنی تو وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا۔ ایک نوجوان ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ساتھی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو ابو دردہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے خوشحالی کے زمانے میں خدا کو یاد کرتے رہا کرو، وہ تم کو تنگستی کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ بیٹے تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علم کے سننے والے بنو، چوتے جاہل نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ بیٹے مسجد کو تمہارا گھر ہونا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے المساجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی آدمی کا گھر ہے، اور خدا عز و جل نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے وقت کا بیشتر حصہ مسجدوں میں گزارتے ہیں
راحت و رحمت اور پلسرات سے بآسانی گزر کر اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کی ضمانت لے رکھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ چند نوجوان ہیں جو راستے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو گھور رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر نصیحت کرتے ہیں، بیٹو، مسلمانوں کی نشستگاہ اس کا گھر ہے، اسی میں رہ کر وہ اپنے نفس اور اپنے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بازاروں اور عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ حرکت آدمی کو غافل کر کے فضول اور بے مقصد مشاغل میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام دمشق کے زمانے میں وہاں کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ان کی بیٹی دردہ سے اپنے لڑکے یزید کی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے یہ پیغام نامنظور کر دیا اور اس کا نکاح ایک عام مسلمان کے ساتھ کر دیا جس کی دینی و اخلاقی حالت سے وہ مطمئن اور راضی تھے۔ اور جب یہ بات عوام میں پہنچی تو ایک شخص نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے یہ قدم اپنی بیٹی دردہ کے فائدے کے پیش نظر اٹھایا ہے۔ اس نے وضاحت چاہی، وہ کیسے؟ تو ابو درداء نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے دردہ کے متعلق؟ جب ہر وقت اس کی خدمت میں لونڈیوں اور غلاموں کی جماعت اس کا حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جن کی جگمگاہٹ نگاہوں کو خوش کر دے رہی ہو، تو اس روز اس کا دین کہاں ہوتا؟ ان کے قیام شام کے زمانے میں ملکی حالات معلوم کرنے کے خیال سے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق نے وہاں کا دورہ فرمایا اور ایک روز اپنے دوست حضرت ابو درداء سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو وہ کھلتا ہوا چلا گیا کیونکہ وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہو گئے، اندر گہری تاریکی مسلط تھی۔ حضرت ابو درداء نے آہٹ محسوس کی تو اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا، پھر دونوں آدمی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر نے ان کے تکیے کو ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زین کے نیچے رکھا جانے والا کمبل ہے۔ بستر کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ وہاں کنکریاں بچھی ہوئی ہے اور ان کے اوڑھنے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ ایک پتلا سا کمبل ہے جو دمشق کی شدید سردی سے بچانے کے لیے قطعاً ناکافی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا میں نے آپ کے لیے کشادگی و فراخی کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے آپ کی ضروریات کے لیے رقم نہیں بھیجی تھی؟ حضرت ابو درداء نے جواب دیا، عمر، آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمائی تھی؟ تو حضرت عمر نے دریافت کیا، کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان مسافر کے زاد راہ کی طرح مختصر اور حسب ضرورت ہونا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، اے عمر، پھر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اہل دمشق کو وعظ و نصیحت کرتے رہتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اور جب عمر ظلموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے دوست و احباب ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات کی شکایت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی۔ دوستوں نے دریافت کیا، کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اپنے رب سے عفو درگزر کا طالب ہوں۔ پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرو۔ اس کے بعد وہ برابر کلمہ طیبہ کو دہراتے رہے اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال کے بعد حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت ہی ہری بھری اور لمبی چوڑی چراگاہ ہے، اس میں چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے ارد گرد بکریاں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ایسا خوشنما اور دلکش منظر تھا کہ ویسا منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کس کا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کچھ عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف خیمے سے نکلے اور ان سے کہا کہ مالک کے بیٹے، یہ وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن و حدیث کی بدولت عطا فرمایا ہے۔ اگر تم اس گھاٹی پر چڑھ کر نظر دوڑاؤ گے تو تم وہ کچھ دیکھو گے جو تمہاری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور تم وہ کچھ سنو گے جو تمہارے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پاؤ گے جن کا تمہارے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک نے پوچھا کہ اے ابو محمد، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ سب اللہ عز و جل نے ابو درداء کے لیے تیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کو اپنے ہاتھوں اور سینے سے پیچھے ڈھکیلتے تھے۔